بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم رکانہ پہلوان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی ملاقات، کشتی کے میدان میں ہونے والی گفتگو اور رکانہ کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ قصہ نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ اس میں بہت ساری درس آموز باتیں بھی چھپی ہوئی ہیں، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، عرب کا صحرا ہمیشہ سے اپنی انتہائی سخت حالات کی وجہ سے مشہور رہا ہے، جہاں انسانیت کو جینا ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو نہ صرف شدید گرمی اور خشک ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہاں کے ریگستانوں میں زندگی گزارنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن اسی مشکل ماحول میں کچھ ایسے سورما پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طاقت اور بہادری سے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے عرب کا نام روشن کیا۔ انہی سورماؤں میں سے ایک رکانہ پہلوان تھے۔ رکانہ ایک ایسے علاقے کا رہائشی تھا جس کا نام فدر تھا۔ یہ گاؤں عرب کے مشہور تجارتی راستوں پر واقع تھا اور یہاں کے لوگ نہ صرف تجارت بلکہ زراعت اور دیگر کاموں میں بھی مشغول تھے۔ فدر کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور بہادری کے لیے بہت مشہور تھے اور یہاں کے رسم و رواج بہت بھی اہمیت رکھتے تھے۔ رکانہ بھی انہی میں سے ایک تھا، مگر اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی جسمانی طاقت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ اس کا اصل نام رکانہ بن عبد یزید تھا، لیکن لوگ اسے رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے اور یہی اس کی شہرت کا سبب تھا۔ رکانہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جب وہ کشتی لڑتا تو اس کے قدموں کے نشان ریت میں گہرے گڑھوں کی شکل اختیار کر جاتے تھے، گویا وہ صرف ایک آدمی نہیں بلکہ طاقت کا مجسمہ بھی تھا۔ اس کی قوت کا یہ علم تھا کہ وہ اپنے حریف کو زمین پر پٹخ کر ہمیشہ فاتح بنتا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی اور اپنے ہر حریف کو چاروں شانے چت کر دیتا تھا۔ لیکن ایک دن رکانہ کو ایک اہم خبر ملی۔ خبر یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ خبر بہت تیزی سے عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی تھی۔ لوگ مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کے حوصلے اور ہمت کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ ان کے دعوے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن رکانہ کا دل بہت پرشوق تھا اور اس تمام باتوں سے بے خبر تھا کہ یہ نبی کون ہے اور ان کا پیغام کیا ہے۔ رکانہ کی طاقت کا راز صرف اس کی جسمانی طاقت میں نہیں تھا، بلکہ اس کی ذہانت اور حکمت بھی اس کی قوت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ اسے اپنی جسم کی طاقت پر پورا یقین تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کی قوت کسی بھی حریف کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب اس نے سنا کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہیں تو اس کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ آیا یہ نبی بھی اس کی طاقت کے سامنے ٹک سکے گا۔ رکانہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس نبی کے ساتھ ملاقات کرے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کیا واقعی یہ نبی اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکے اور ان کے بارے میں مزید جان سکے۔ مکہ پہنچ کر رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک بہت ہی اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد رکانہ کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دعویٰ سنا اور پھر اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اپنی طاقت اور حوصلے کا راز بتایا اور ساتھ ہی اسے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا پیغام دیا۔ رکانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کو قبول کیا اور پھر وہ اپنے دماغ میں ایک نیا انقلاب محسوس کرنے لگا۔ اس ملاقات نے اس کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اس کے بعد رکانہ نے نہ صرف اپنی جسمانی طاقت کے راز کو سمجھا بلکہ اس نے اپنی روحانی طاقت کو بھی دریافت کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ رکانہ کا بیٹا آخرکار کیوں کشتی لڑنے آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رکانہ کی زندگی کا ایک نیا مقصد تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس راہ پر چلے جس پر اس نے چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے بیٹے نے بھی کشتی میں حصہ لیا تاکہ وہ اپنی طاقت اور ہمت کا مظاہرہ کر سکے اور اپنے والد کی طرح ایک عظیم جنگجو بن سکے۔ پیارے دوستو، اس پورے قصے کا پیغام یہ ہے کہ صرف جسمانی طاقت انسان کی اصل طاقت نہیں ہوتی، بلکہ روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی انسان کی طاقت کا اصل راز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان کی اصل قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہی قوت انسان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک وقت تھا جب عرب کے کئی علاقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی تھی۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لاتے تھے اور ان کی باتوں کو سچ سمجھتے تھے، جبکہ کچھ انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جادوگر کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک ایسا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ کرنے میں معلق تھا، وہ تھا رکانہ پہلوان۔ ایک انتہائی طاقتور اور مشہور شخصیت تھا۔ اس کی طاقت کی شہرت پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اس کی قوت کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو اسے اپنی طاقت کا امتحان لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ رکانہ پہلوان نے دل میں سوچا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہے تو انہیں میری طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس پیدا ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوگا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھ سکے اور جان سکے کہ کیا ان میں وہ طاقت ہے جو لوگ کہہ رہے تھے۔ یزید رکانہ پہلوان کا بیٹا اپنے والد کی طرح بہت ہی بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر کشتی کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی طاقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح مکہ جانے کے لیے بے حد بے تاب تھا تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے اور ان کے بارے میں سچ جان سکے۔ مکہ کا سفر رکانہ اور یزید کے لیے ایک طویل اور دشوار سفر تھا۔ جب وہ صحرا کی تپتی ریت پر چل رہے تھے تو سورج کی تیز تمازت نے تاریخ زمین اسلام کو میں ہمیں انگاروں کے بہت سے ایسے مانند دہکا واقعات دیا تھا۔ ملتے ہیں ہوا جن کے کے تیز بارے میں جھونکوں نے سن ان کے کر ہی چہروں کو چھو آپ لیا اور حیران ہو ایسا جائیں لگتا گے تھا جس سے اور بہت آپ یہ تیز ذرے سوچنے ان کے پر جسموں پر مجبور ہو بکھر جائیں رہے گے ہوں۔ کہ پانی کی یہ کمی نے ہوا ان کی کیسے، زبانوں کو خشک کر لیکن دیا تھا، جو عام لیکن لوگوں رکانہ کی کے لیے حوصلہ شکنی ناممکن نہیں ہو ہوئی۔ اس کے وہی دل میں ایک عجیب نبی سی لگن اور ان تھی، کے ایک وسیع ایسا جذبہ اللہ تھا جو تعالیٰ کے اسے حکم سے مزید کر آگے کے بڑھنے پر دکھاتے ہیں۔ مجبور کر اس رہا سے تھا۔ پہلے بھی وہ نبی میں پاک نے صلی اللہ آپ کو علیہ وآلہ بہت سے وسلم سے ملنے ویڈیوز کے لیے میں بےتاب تھا حضرت امام اور ہوا وہ یہ وہ بھی جاننا چاہتا مکمل تھا کہ کیا تفصیل کے ان میں ساتھ وہ بتایا طاقت، تھا، وہ نور اور لیکن وہ آج دلکشی کے ہے اس جس کا ویڈیو کا عرب بھر میں موضوع چرچا ہو نہ رہا تھا۔ حضرت امام آخرکار علی کئی علیہ دنوں کی السلام تھکن اور اور پیاس نہ کے ہی بعد حضرت رکانہ اور عباس علیہ یزید مکہ السلام کی کا ہے، سرزمین پر بلکہ پہنچے۔ نا مکہ کی پہلوان جو کہ فضا میں عرب ایک کا عجیب بہت سی ہی روحانیت اور طاقتور سکون تھا پہلوان تھا جو ان اور دونوں کو رکانہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ 200 لوگوں طاقتور کے چہروں پر پہلوانوں ایک کے ایسا جتنی نور تھا طاقت جو رکھتا رکانہ تھا نے پہلے اور کبھی 200 نہیں دیکھا تھا۔ پہلوانوں کو گویا یہاں کی ہر ایک ہی چیز اللہ ساتھ میں تعالیٰ کی ہرانے رحمت کی سے قوت معمور تھی۔ رکھتا تھا۔ رکانہ نے اپنے رکانہ بیٹے یزید پہلوان کی کا طرف دیکھا مقابلہ اور کہا، حضرت یزید مجھے محمد لگتا ہے کہ صلی یہاں اللہ ضرور علیہ کچھ خاص وآلہ بات ہے۔ وسلم کے دونوں باپ ساتھ بیٹے ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ لیکن یہ وآلہ وسلم مقابلہ کی تلاش کیسے میں ہوا نکل تھا، پڑے۔ کچھ اس کی لوگوں سے مکمل پوچھنے کے تفصیل بعد کا انہیں ذکر بتایا ہم گیا اس کہ ویڈیو نبی میں پاک صلی کریں گے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت رسول مسجد میں اللہ ہے۔ صلی ان کے اللہ قدم علیہ مسجد کی وآلہ طرف بڑھنے وسلم لگے کی اور دل میں 200 ایک عجیب سی آدمیوں بے کے چینی برابر اور سمجھے تجسس جانے تھا۔ والے جب پہلوان وہ کے مسجد ساتھ میں داخل کشتی، ہوئے تو
تو وہاں ایک سادہ سی رسول لباس میں کریم ایک حضرت بزرگ بیٹھے محمد ہوئے تھے، صلی ان اللہ کے علیہ چہرے پر وآلہ ایک ایسی وسلم کی مسکراہٹ رحم تھی دلی جو دل اور کو چھو لینے نرمی اور والی تھی، شفقت کے گویا بے وہ ہر پناہ آنے والے واقعات کا خیر آپ مقدم نے کر سنے رہے ہوں ہوں۔ گے، رکانہ پہلوان لیکن نے یہ بھی فوراً جان پہچان لیا لیجئے کہ یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ شخصیت ہے کے جن کی محبوب تلاش میں وہ حضرت اتنے دور سے محمد آئے صلی تھے۔ اللہ علیہ جیسے ہی وآلہ رکانہ نے نبی وسلم پاک کی صلی اللہ شجاعت علیہ اور وسلم کے بہادری سامنے کا قدم چرچا بڑھائے، بھی اس عام کا تھا۔ سینہ فخر سے تنا ہوا آپ تھا کو کشتی اور کا اس کی کھیل بھی نگاہیں بہت چمک رہی پسند تھی۔ تھا، اس نے اپنی اور طاقت اور اکثر ہمت بچوں کے میں ساتھ کشتی کے نبی پاک صلی مقابلے بھی اللہ علیہ کروایا وآلہ کرتے وسلم کو تھے۔ سلام کیا کشتی میں اور اپنے آپ آپ کو صلی اللہ متعارف علیہ کرایا۔ وآلہ نبی پاک وسلم صلی کی اللہ علیہ وآلہ مہارت کا وسلم کی یہ اندازہ عادت اس مبارکہ تھی بات سے کہ لگایا جو جا بھی سکتا شخص ان ہے سے کہ ملتا، آپ آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ اسے وسلم نے اسلام قبول کرنے عرب کی کے دعوت دیتے مشہور تھے۔ باپ آپ بیٹے صلی کو اللہ علیہ وآلہ 5 وسلم نے بار رکانہ کو کشتی بھی میں دعوت چت دی کیا کہ تھا۔ اے رکانہ، تم بت رکانہ پرستی نامی سے اس توبہ کر پہلوان کے کی اللہ تعالیٰ پر جسمانی ایمان طاقت لے کے آؤ بارے میں جو بے کہا شریک ہے۔ جاتا ہے رکانہ کہ پہلوان وہ کو یہ دیکھ اکیلا کر حیرت ہوئی 200 کہ نبی پاک آدمیوں صلی کا اللہ علیہ مقابلہ وآلہ کر وسلم کے خود انہیں اسے پچھاڑ تبلیغ کر سکتا رہے تھا، ہیں، جبکہ وہ لیکن خود اس ان نے سے کشتی حضرت کرنے آیا تھا۔ محمد صلی اس نے اللہ اپنی طاقت علیہ کا اثر وآلہ برسا کر وسلم جواب سے دیا، میں رکانہ لگاتار ہوں، 2 پورے بار عرب کا شکست مشہور کھائی۔ پہلوان۔ میری باپ کا طاقت کے حال چرچے دیکھ کر آپ صلی بیٹا اللہ علیہ میدان وآلہ میں وسلم آیا۔ نے بھی سنے ہوں بیٹا گے۔ بھی ایسا پھر رکانہ نے پہلوان نبی تھا پاک صلی اللہ کہ علیہ اس وآلہ کو وسلم بھی کو آج تک مقابلے کے کسی لیے نے کہا شکست اور نہیں دی بولا، میں تھی، نے سنا ہے لیکن کہ آپ رسول اللہ تعالیٰ خدا کے حضرت رسول ہو، محمد اگر صلی یہ سچ ہے اللہ تو علیہ آؤ مجھ وآلہ سے کشتی وسلم کرو، نے اگر تم بیٹے کو جیت بھی گئے 3 تو میں بار تمہاری بات چاروں مانوں گا شانے اور چت تمہارے کیا۔ دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ نبی سنن پاک صلی ترمذی اللہ میں علیہ وآلہ بیان وسلم کیا کے جاتا چہرے پر ہے، ایک پوری ایک نور روز مسکراہٹ پھیل نبی گئی۔ اکرم آپ صلی حضرت اللہ علیہ وآلہ محمد وسلم نے صلی رکانہ کی اللہ للکار علیہ قبول وآلہ کرتے ہوئے وسلم فرمایا، عرب کے اگر کسی تمہاری خواہش ہے کہ کوہستانی تم اس علاقے شرط سے پر گزر اسلام رہے تھے قبول کرو گے تو کہ میں تم سے رکانہ سے کشتی لڑنے کے ملاقات لیے ہوئی۔ تیار ہوں۔ رکانہ کے سرور دل میں عالم خوشی کی لہر دوڑ حضرت گئی۔ محمد اس نے صلی سوچا، میں اللہ تو علیہ اسی وآلہ لمحوں میں وسلم چاروں کی شانے چت عادت کر کے مبارک اپنی تھی طاقت کا کہ لوہا جو منوا لوں گا۔ شخص بھی لیکن یہ ملاقات مقابلہ کرتا ایسا تھا جس حضور کا پاک تصور بھی حضرت مشکل تھا۔ محمد ایک طرف صلی نبی پاک اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم تھے جن اس کا کو معمول اسلام قبول انتہائی کرنے سادہ کی تھا دعوت اور جو ضرور کئی دیتے دنوں تھے۔ تک فاقے برداشت چنانچہ کرتے، سرکار دو کھجور کا عالم ایک دانہ منہ میں حضرت ڈال کر محمد دن صلی گزار اللہ لیتے علیہ تھے۔ وآلہ دوسری طرف وسلم نے رکانہ تھا جو رکانہ ہر کو روز بھی گوشت دعوت اور دی، دودھ کی فراوانی اے سے رکانہ، اپنی طاقت کو تم بڑھاتا تھا۔ بت پرستی رکانہ سے کی توبہ جسمانی کرو طاقت کے حوالے اور سے یہ اللہ مشہور تعالی تھا جو کہ وہ وحدہ ایک لا وقت میں شریک 200 ہے آدمیوں کا اس پر مقابلہ کر ایمان سکتا لاؤ۔ تھا، لیکن جب مقابلہ شروع اس نے ہوا کہا، تو وہ چیز میں سامنے ایک آئی شرط پر جس کا آپ صلی رکانہ نے اللہ کبھی علیہ تصور بھی وآلہ نہیں وسلم کیا کی تھا۔ اس نبی دعوت پاک کو صلی اللہ قبول علیہ کرنے وآلہ کو وسلم کی تیار ہوں۔ روحانی طاقت نے اگر رکانہ آپ کو اتنی صلی قوت سے اللہ زمین علیہ پر گرا وآلہ دیا کہ وسلم وہ لمحوں میں مجھے پچھڑ گئے۔ پچھاڑ دیں، رکانہ نے جو سمجھا یعنی تھا وہ کشتی میں حقیقت مجھے سے کہیں ہرا دور دیں تھا۔ تو میں نبی پاک صلی ایمان لے اللہ آؤں علیہ گا۔ وآلہ وسلم کی ہمت اور نبی جذبہ اکرم وہ چیز تھی حضرت جس نے محمد رکانہ کو صلی نہ صرف اللہ مادی علیہ طور پر وآلہ بلکہ وسلم روحانیت کے جن کے لحاظ سے دن بھی شکست دی اکثر تھی۔ فاتح رکانہ نے کشتی سے اپنی زندگی کا گزرتے سب تھے۔ سے بڑا سبق سیکھا کئی اور ماہ اس نے تک اللہ تعالیٰ حضور کی پاک وحدانیت حضرت اور محمد نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وآلہ پیغام کو وسلم کا تسلیم کیا۔ شانہ اس رحمت دن کے میں بعد رکانہ چولہے میں پہلوان کا آگ دین تک اسلام کی نہیں روشنی جلائی سے جاتی منور تھی۔ ہو گیا کھجور اور کا اس نے ایک اپنے دانہ آپ کو منہ میں اسلام ڈال کے کر راستے پر پانی گامزن پی کر لیا لیا۔ کرتے نبی پاک اور صلی اللہ شب علیہ و وآلہ روز وسلم کی گزار شخصیت لیتے۔ نے اسے وہ باتیں رکانہ سکھائی تو ہر جو اس کی روز طاقت اور جاہ و معلوم نہیں جلال سے کتنی کہیں بڑھ کر مقدار تھی۔ میں یہ گوشت، واقعہ نبی پاک صلی گھی اللہ علیہ اور وآلہ دودھ وسلم کا کی استعمال عظمت اور کرتا معجزات کا ہوگا۔ ایک زندہ اور غیر رکانہ معمولی پہلوان کے ثبوت ہے طاقت کی جو آج ایک بھی اور دنیا کے ہر مثال کونے بھی میں سنایا ملتی ہے۔ جاتا ہے۔ یہ جب حضرت مشہور تھا محمد کہ صلی وہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 200 مقابلہ پہلوانوں سے رکانہ بھی کے ساتھ شروع اکیلا ہوا لڑ تو سکتا اس تھا۔ منظر نے دیکھنے اس کے والوں کی بدن آنکھوں کے کو وزن حیرت کی میں مبتلا کیفیت کر یہ دیا۔ تھی رکانہ کہ چونکہ اونٹ عرب کے ذبح مشہور کر اور کے طاقتور
اس کی پہلوان کھال کے طور پر بچھا دی جانا جاتا جاتی تھا۔ اس اور کی تمام رکانہ تر خود اس پر اعتمادی بیٹھتا ایک تھا لمحے میں خاک ہو اور گئی جوان جب عرب حضرت محمد صلی اس اللہ کھال علیہ کو وآلہ وسلم نے کھینچتے تھے، رکانہ کو اپنے سامنے لایا حتیٰ کہ وہ کھال تو اس ٹوٹ وقت جاتی، لوگ اپنی پھٹ آنکھوں پر جاتی، یقین کرنے لیکن سے وہ قاصر حصہ تھے۔ جنبش رکانہ کا نہیں غرور کرتا تھا تکبر جس ایک دم پر سے رکانہ ٹوٹ کر بکھر پہلوان گیا بیٹھا اور ہوا اس کا تھا۔ سارا دعویٰ جو اس نے اپنی سرکار دو طاقت اور عالم قوت کے بارے میں حضرت کیا تھا محمد دھوئیں صلی کی اللہ طرح اڑ علیہ گیا۔ وآلہ وسلم حضرت نے محمد صلی اللہ رکانہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان کی اس رکانہ کو شرط اتنی کو طاقت سے قبول گرایا کیا کہ وہ اور زمین پر جا فرمایا، گرا۔
جیسے اے طوفان کی رکانا، شدت سے کوئی درخت اگر تم زمین اس بوس ہو شرط جائے۔ پر یہ ایمان منظر لانے دیکھ کا کر وعدہ رکانہ دنگ کرتے رہ ہو گیا اور تو اس کے میں دل میں وہ شکوک و شرط شبہات کا پوری غبار کرنے بھی کو صاف ہو تیار گیا۔ ہوں۔ وہ سوچنے حضور لگا کہ پاک ایسا حضرت شخص جو محمد ظاہری طور صلی پر اللہ کمزور علیہ نظر وآلہ آتا ہو، وسلم اتنی بے تیار ہو پایا گئے طاقت کا مالک کیسے اور ہو اس سے سکتا ہے؟ کشتی لڑ رکانہ کر نے اپنی اس کو شکست کو پچھاڑ تسلیم دیا۔ کرنے کے بجائے دوبارہ وہ اس مقابلہ کرنے شکست کا سے کہا، حیران مگر تھا، اس بار بھی حضرت محمد دوبارہ صلی اللہ کشتی علیہ لڑنے وآلہ کی وسلم نے دعوت دی۔ اسے آسانی سے ہرا سرکار دیا۔ دو جہان رکانہ نے تیسری بار حضرت بھی مقابلہ محمد کرنے صلی کی اللہ پیشکش علیہ کی۔ وآلہ جب تیسری وسلم بار نے بھی حضرت محمد دوسری صلی اللہ مرتبہ علیہ بھی وآلہ اپنی وسلم نے اسے پیغمبرانہ بغیر کسی طاقت سے مشکل کے اس کو شکست اس دی زور تو کے رکانہ کو ساتھ اپنی زمین شکست کا پر مکمل پٹک دیا یقین ہو گیا۔ کہ وہ اس نے دیر سر تک جھکا کر اٹھ نہ حضرت سکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور وسلم کے حیران سامنے ہو کر تسلیم کہنے کیا لگا، اور اے کہا، اے محمد محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، میں نے وسلم، اپنی زندگی میں خدا بے کی شمار قسم کشتیوں میں حصہ آپ کی لیا عجیب لیکن کبھی شان ہے کسی سے نہیں کہ ہارا، آج مگر تک آپ صلی عرب کا اللہ علیہ کوئی وآلہ وسلم نے مجھے پہلوان 3 میری بار پیٹھ شکست دی ہے۔ زمین پر اس کا نہیں مطلب لگا یہ ہے سکا، کہ آپ اللہ مگر تعالیٰ کے آپ صلی سچے اللہ رسول ہیں علیہ اور میں وآلہ آپ کے وسلم دین نے میں داخل مجھے ہونا 2 چاہتا ہوں۔ مرتبہ یہ زمین واقعہ نہ پر صرف پچھاڑ رکانہ کی دیا۔ ذات کا بدلاؤ رکانہ تھا پہلوان بلکہ اس میں فوراً بہت ہی بڑی حقیقت مسلمان ہو پوشیدہ گیا، تھی مگر کہ بعض حضرت مورخین نے محمد صلی لکھا اللہ ہے علیہ وآلہ کہ وسلم کی رکانہ نے طاقت فتح صرف مکہ کے جسمانی دن نہیں تھی اسلام بلکہ قبول یہ کیا اللہ تھا۔ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ باپ حضرت کی محمد صلی شکست اللہ کے علیہ وآلہ بعد وسلم کی ہر اس کا حرکت میں بیٹا اللہ تعالیٰ یزید کی بن حکمت اور رکانہ بھی، طاقت کا جو عکس کہ نمایاں تھا۔ مانا رکانہ ہوا کا اسلام پہلوان قبول تھا، کرنا وہ صرف اس کی ذاتی 300 تبدیل بکریاں نہیں لے تھی کر بلکہ بارگاہ پورے عرب میں نبوت اس میں کا اثر حاضر پڑ ہوا گیا اور لوگوں کے اور دلوں میں کہا، اسلام کے بارے میں اے محبت پیدا محمد ہوئی۔ صلی جب اللہ رکانہ نے علیہ اسلام وآلہ قبول کیا وسلم، تو اس کا بیٹا آپ یزید مجھ سے جو بھی خود بھی کشتی ایک لڑیں۔ معروف پہلوان تھا، سرکار اس دو حقیقت کو عالم تسلیم کرنے کے لیے حضرت تیار نہیں محمد تھا۔ صلی وہ اللہ اپنے علیہ والد کی وآلہ شکست کو وسلم نے اپنی ذلت سمجھ فرمایا، رہا تھا اے اور اس کے ابن دل میں رکانہ، حضرت محمد اگر صلی میں نے اللہ تمہیں علیہ وآلہ پچھاڑ وسلم کو دیا مقابلہ تو کرنے تم کی ایک کتنی آگ بکریاں بھڑک رہی مجھے تھی۔ انعام میں دو گے؟ یزید جو کہ جوانی اس کے نے جوش کہا، اور اپنے والد 100 کی شکست بکریاں کے میں غم میں آپ کو ڈوبا دے ہوا دوں تھا۔ گا۔ حضرت محمد صلی حضور اللہ پاک علیہ وآلہ حضرت وسلم کے سامنے محمد آ کر کہنے صلی لگا اللہ کہ علیہ تم نے میرے وآلہ والد کو وسلم شکست دے کر تیار یہ ہو گئے ثابت کیا ہے اور کہ اس آپ سے ایک ہاتھ غیر ملاتے معمولی ہوئے انسان ہو، اس کو لیکن میں زمین ابھی پر تک آپ پٹک کی کر طاقت کو چت نہیں کر جان دیا، سکا۔ اور کیا وہ آپ مجھ سے حیرت بھی سے کشتی لڑو آپ گے؟ صلی حضرت اللہ محمد علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے وسلم نے چہرے یزید کی مبارک کو آنکھوں میں دیکھتا جھانک رہا، کر اس کی لالچ تاہم اور اس نے کشتی کو پھر قبول دوبارہ کیا۔ کشتی حضرت لڑنے محمد کے صلی لیے اللہ علیہ چیلنج وآلہ کیا، وسلم جانتے تھے تو آپ کہ صلی یزید کے اللہ دل علیہ میں ابھی وآلہ تک شک و وسلم نے شبہات کی دوسری آندھی جل مرتبہ رہی بھی تھی اس اور کی اس کو پیٹھ ایمان زمین کی پر روشنی لگا کی دی۔ ضرورت تھی۔ اس نے یزید نے پھر اپنے آپ کو 100 اس بکریاں مقابلے کے آپ لیے کو دے تیار دی۔ کیا اور پھر اپنی تیسری تمام بار بھی طاقت کو اس نے حضرت محمد کشتی صلی کے اللہ لیے علیہ وآلہ للکارا، وسلم کے خلاف تو اللہ استعمال کے کرنے کی نبی بھرپور کوشش حضرت کی۔ محمد صلی یزید جو اللہ کبھی علیہ کسی سے وآلہ نہیں ہارا وسلم تھا، نے وہ یہ اس سوچ کو رہا تھا تیسری کہ وہ بار بھی حضرت چت محمد کر صلی اللہ دیا، علیہ وآلہ تو اس وسلم نے کو باقی شکست دے 100 کر بکریاں اپنے بھی والد کی شکست سرکار کا بدلہ عالم لے گا حضرت اور محمد اپنی صلی قوم کا اللہ سر علیہ فخر سے وآلہ بلند کرے گا۔ وسلم کی خدمت میں جب پیش کشتی کر شروع دی ہوئی تو اور یزید نے کہنے اپنی لگا، تمام اے تر طاقت محمد حضرت صلی محمد صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر وسلم، استعمال کی، سارا لیکن عرب حضرت محمد گواہ صلی ہے اللہ کہ علیہ آج وآلہ تک وسلم نے اس کوئی کے تمام پہلوان حملوں کی مجھ پر بآسانی غالب روک نہیں آ دیا۔ سکا، یزید مگر اس آپ قدر صلی حیران ہو اللہ گیا علیہ کہ وہ وآلہ یہ سمجھ وسلم ہی نے نہیں پایا کہ یہ 3 سب بار کیسے ہو رہا جس ہے۔ طرح اس مجھے نے ایک کشتی میں لمحے کے لیے پچھاڑا سوچا ہے، کہ کیا یہ یعنی ممکن ہے ہرایا کہ ہے، اس کا اس ہر سے وار ناکام ہو میرا رہا دل ہو۔ مان گیا حضرت کہ محمد صلی یقیناً اللہ علیہ وآلہ آپ وسلم صلی نے اللہ یزید کو علیہ ایک وآلہ لمحے کا موقع وسلم دیا خدا تاکہ عز وہ و اپنی جل طاقت کے آزما لے، نبی لیکن ہیں۔ جیسے ہی یزید نے یہ اپنی کہا پوری اور طاقت کلمہ لگا کر پڑھ حملہ کر کیا، دامن حضرت محمد صلی اسلام میں اللہ آ علیہ گیا۔ وآلہ وسلم نے ایک حضور برق پاک رفتار کی حضرت حرکت کی محمد صلی اللہ اور علیہ یزید کو وآلہ زمین پر وسلم گرا دیا۔ اس کے یزید کے
مسلمان پیٹھ ہو زمین جانے سے سے اس بے حد شدت کے خوش ساتھ ہوئے ٹکرائی کہ اور وہ اس کی سمجھنے سے 300 قاصر تھا کہ اس بکریاں کی واپس ہڈی کر ٹوٹ دیں۔ گئی ہے۔ یزید نے دوبارہ اس اٹھنے کی طرح کوشش کی رکانہ مگر اس پہلوان کی اور ٹانگیں اس کا جواب دے چکی بیٹا تھی۔ اس نے یزید حضرت بن محمد صلی اللہ رکانہ علیہ وآلہ دونوں وسلم کی کلمہ طرف پڑھ دیکھا کر اور ان کے مسلمان چہرے ہو پر گئے وہ سکون اور اور رسول مسکراہٹ اللہ صلی دیکھی اللہ جس علیہ کا کوئی وآلہ انسان وسلم تصور بھی کے نہیں کر سکتا تھا۔ صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یزید تم ایک بہادر نوجوان ہو،
لیکن یاد رکھو حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کس طرح طاقت عطا فرماتا ہے۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے۔ رکانہ اور یزید کا اسلام قبول کرنا پورے عرب میں ایک اہم واقعہ بن گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر رکانہ جیسے عظیم پہلوان اسلام قبول کر سکتا ہے تو پھر کوئی بھی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اس واقعے نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی اور عرب میں اسلام کی تبلیغ میں ایک نئی روح پھونکی۔ رکانہ نے اپنے بعد کی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی اور ایک وفادار صحابی بن گئے۔ وہ کئی جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بے جگری سے لڑتے رہے۔ ان کی بہادری اور قربانیاں آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی کشش ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چاہے وہ شخص کسی بھی پس منظر یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، نرمی اور شفقت کے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، لیکن آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا ذکر بھی اتنا ہی عام تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ان کی بہادری کے بے شمار مثالیں ایسے ہیں جو آج بھی ہماری زبانوں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں مدینہ اپنے حصار میں بند تھا۔ شہر میں اتنی خاموشی تھی کہ گویا مدینے کی ہر ایک گلی میں سکوت چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ سوئے ہوئے لوگوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی اور یہ خاموشی ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ مگر اچانک ہی ایک عجیب اور غیر معمولی آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ آواز اتنی غمگین اور خوفناک تھی کہ جیسے ہی لوگوں نے سنی وہ ایک دم جاگ اٹھے۔ ہر کسی کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں مدینہ پر دشمن کا حملہ ہو تو نہیں ہو گیا، یہ رات کیا خون میں رنگین ہونے والی ہے۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سے باہر نکل آئے اور پورے شہر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا انہیں مدینے کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اندھیرا تھا مگر ہر چہرے پر ایک بے چینی اور خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ اسی اثنا میں کچھ لوگ مدینے کی سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، یہ پھر اگر کوئی خطرہ درپیش ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ لیکن پھر جو منظر پیش آیا وہ ایک ایسا منظر تھا جو نہ صرف ان لوگوں کو متعیر کر گیا بلکہ یہ واقعہ مدینے والوں کے لیے ایک عظیم سبق بھی تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی پرسکون اور پرعزم تھا، اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دلوں میں سکون آ گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ہمیشہ آہستہ چلتا تھا، لیکن اس رات وہ گھوڑا اس قدر تیز دوڑ رہا تھا کہ لوگ اسے طوفان کی مانند محسوس کر رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مخصوص پرسکون اور میٹھی آواز میں فرمایا، تم سب لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، خوف کی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینے کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دشمن فرار ہو چکا ہے، میں نے دور جا کر اسے تلاش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں اتنی مٹھاس اور سکون تھا
کہ اس کی گونج نے لوگوں کے دلوں سے خوف اور پریشانی کو مکمل طور پر نکال دیا تھا اور وہ واپس اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ پورے شہر میں سکون اور اطمینان کی فضا چھا گئی۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں یہ پیغام دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی دشمن سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ دار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہ کر انسان کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے اور اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ صرف اس رات کے جرأت اور بہادری کا منظر نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ جب ہم اس واقعے کو اپنے دلوں میں سجاتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، اس کی ہدایت کو اپنانا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں ایک اور شخص تھا جس کا دل نفرت اور بغض سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شخص ابی بن خلف تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن تھا۔ اس کی دشمنی کی داستانیں زبان زد عام تھی۔ اس نے کئی بار اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی۔ جنگ احد میں جب اس نے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی اس کے جسم پر لگا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی تقدیر کا حصہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دی۔ جیسے ہی اس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین ہوا، ایک عجیب انقلابی تبدیلی اس کے دل میں آئی۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ بیدار ہو گیا اور اسی میدان میں اس نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔ وہ جو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ اب ان کا سب سے بڑا سپاہی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی گنہگار کو اگر وہ سچی توبہ کرے اپنے دروازے کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ہدایت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے دل میں موجود نفرت اور بغض کو بھی محبت اور عقیدت میں بدل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔